پارے کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دے؟ بھائی ختم کرو ان باتوں کو. بچے کاٹ کے نیاز کھلاتے ہیں تو کوئی خاص مواد کے 5 بچے تو گم ہوئے ہوتے. کوئی FIR تو کٹی ہوتی کہ شیعوں نے آج جلسہ کیا ہے، نیاز پکائی ہے، بچے کاٹ دیے. کوئی ایک بچہ تو گم ہوا ہوتا. کیا خواہ کی باتیں گھٹی، وہی پرانی باتیں. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ مقدس، جب ہم نیاز بناتے ہیں نا تو ہماری بیویاں تو ہمارے گھر کی خواتین دیندار عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، مردوں کی نسبت عورتیں دیندار زیادہ ہیں. آپ کو بھی محفل میں بہت سو نے بھیجا ہوگا. ہمارے ہاں کی عورتیں جب نیاز بناتی ہیں، علم سجاتی ہیں، پیڑ سجاتی ہیں، زلجنا کا سامان بناتی ہیں، تو ہماری تو بزرگوں کو مجھے یاد ہے کہ وہ جب 22,000 کی ٹکیوں کے لیے نیاز بننے کے لیے چولہے کے لیے گیس نہیں تھا، میرا بچپن بھی مجھے یاد ہے بعض جگہوں پر گیس نہیں تھا تو لکڑیاں بھی دھوئی جاتی تھیں. جی جو چولہے میں لکڑی جلائی جاتی تھی اسے بھی دھویا جاتا تھا. اب آج کے بچے کہیں گے کہ لو لکڑی گیلی کر دی دھواں دے گی. وہ دھوئے ہوئے کو نہیں دیکھتی تھی، وہ عقیدت کو دیکھتی تھی. جی ہر سال چونا ہوتا تھا گھروں میں، لپائی پتائی ہوتی تھی گھروں کے اندر کہ نیاز کے دن آ رہے ہیں اور نظر کے دن آ رہے ہیں اور مولا کے دن آ رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ عقیدتوں کا معاملہ ہے. اس میں یہ والی بات ہے کہ صاحب نیاز میں ایسا ہوتا ہے، نہیں کچھ ایسا نہیں ہوتا. خدا کے لیے ان باتوں کو، میں گزر رہا تھا ایک ملک سے دوسرے، ٹرانزٹ میری فلائٹ تھی تو بحرین ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا. 8 گھنٹے کا اسٹے تھا، بیٹھنے کے باتیں تو کرنی تھی. تو کچھ لوگ جو ہے وہاں کے بیٹھے ہمارے ساتھ، وہ ساری فیملی ڈاکٹر تھی، ابا بیٹا بہو بیٹیاں سب ڈاکٹر، بیگم سب ڈاکٹر، 8-9 لوگ. تو اسے کہنے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ باتیں ہونے لگی. میں نے کہا جی تہران سے آ رہا ہوں. کہنے وہاں تو سارے کافر رہتے ہیں. وہاں سے میں نے کہا پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، یہ زمانہ بدل گیا، اب تو کوئی بات کسی کی چھپی بھی نہیں ہے. کسی کا بھی دروازہ بجائیے، کسی شیعہ کا دروازہ بجائیے، جو بھی بچہ دروازے پر آئے اسے کہا اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن لاؤ. اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ فلاں عالم محدث نوری نے اپنی کتاب کے اندر ایسا کچھ لکھا ہے، تو اگر ایک عالم نے یہاں لکھا ہے تو 3 عالموں نے وہاں بھی لکھا. تو یہ والی باتیں تو کتابوں کے اندر تو بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری الجھن ہیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جواب دیا، اس کے جواب پر ایک جواب آیا ہے، اور وہ جواب بھی کیا جواب ہے، سبحان اللہ. وہ فرمانے لگے کہ جی شہنشاہ نقوی نے جو 40 کتابیں دکھائی ہیں تو یہ فلاں تو شیعہ تھا، یہ تو فلاں عالم تو شیعہ تھا. تو میں نے کہا جی ان سے کہہ دو کہ مجھے جواب پہ مجبور نہ کریں، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی شیعہ تھا. ورنہ امام بخاری بھی شیعہ تھا، حضرت امام مسلم بھی شیعہ تھا. اگر یہ ڈھونڈنے نکلو گے نا کہ کون کون شیعہ تھا تو شاید حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی شیعہ نکلے. مشکل میں آ جاؤ گے. تو جب ہم نے ٹھان لی کہ ہم ثابت کریں گے کون کون شیعہ تھا تو پھر تو مشکل میں آ جاؤ گے. توجہ کر لیں، حضرت ابو ہریرہ بھی شاید شیعہ نکلے. یہ والی باتیں نہیں کرو کہ اب احادیث کے اندر فلاں حدیث ضعیف ہے، اچھا جی ان کے نزدیک ضعیف ہے تو ان کے نزدیک صحیح ہے، ان کے نزدیک صحیح ہے تو ان کے نزدیک ضعیف ہے. یہ علمی گفتگو، یہ کتابوں کی گفتگو. اگر کسی کتاب میں کوئی بات کسی نے لکھ دی، بہت اچھا کہا جناب اسحاق مدنی صاحب نے کہ بھائی لکھ گئے کہ کتابوں کے اندر وہ شیعوں نے پڑھ لی، تم پڑھتے نہیں ہو. تو یہ بحث، وہ جواب پہ جو جواب آیا ہے وہ تو بہت ہی بڑا مزیدار جواب ہے. میرے لیے تو مدد ہو گئی، اس جواب نے ہی مدد کر دی. تو بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام حبل اللہ، اللہ کی رسی. قرآن اور علی کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی، اور اس رسی پہ جھگڑا نہیں کرنا. اور ایک اور نام قرآن مجید میں مولا علی. اچھا دیکھیں، رسی کا کام ہے یہاں سے وہاں پہنچانا، یا یہاں والوں کو وہاں جوڑنا، یا وہاں کا یہاں سے تعلق. ایک لفظ ہے صراط، یہ بھی مولا علی کا نام ہے قرآن.
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہمیں محبت علی پر قائم رکھ۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ نبی جب پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے، مولا علی جب پڑھتے تھے تو کسے ذہن میں رکھتے تھے؟ جی جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ وہاں سے لے رہے ہیں علی، یہاں دے رہے ہیں نبی کو، یہاں والے اور وہاں والے میں فرق ہی نہیں ہے، جلوے مختلف ہیں، جلوے مختلف ہیں، یہاں محمد کہلاتے ہیں، وہاں علی کہلاتے ہیں۔ جب مولا علی پڑھتے تھے تو مولا نبی کو ذہن میں رکھتے تھے، جب مولا نبی پڑھتے تھے مولا علی کو ذہن میں رکھتے تھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی مولا علی کا قرآن میں نام ہے۔ جی آگے بڑھیں، سبیل جو آیت میں نے پڑھی، ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا۔ دو آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کو، سورہ فرقان 57ویں آیت، سورہ شورى 24ویں آیت، وما اسألکم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے حبیب قل، ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی سوال تم سے اپنی رسالت کی اجرت کے باب میں نہیں کرتا سوائے یہ کہ قربہ سے مودت کرو۔ ایک جانب کہا قربہ سے مودت کرو، ایک جانب کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا مگر جو چاہے مجھے دینا تو وہ یہ دے کہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے سبیل کا انتخاب کرے۔ تو قرآن نے کبھی قربہ کہا کبھی سبیل کہا، جو سبیل ہے وہی قربہ ہے، جو قربہ ہے وہی سبیل ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، جو فاطمہ ہے وہی علی ہے، جو علی ہے وہی فاطمہ ہے۔ اس لیے کہ قربہ سے مراد بی بی کی ذات، سبیل سے مراد مولا علی کی ذات۔ یعنی نبی یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اگر مجھے اجر رسالت دینا ہے تو یا فاطمہ کی مودت اختیار کرو یا علی سے جڑ جاؤ۔ سبیل یعنی علی، قربہ یعنی سیدہ زہرا۔ نبی اپنی رسالت کی اجرت ہمیں مسلمان بنا کر گئے، ہمیں اچھا انسان بنانے کا دستور دے کر گئے، ہمیں لائحہ حیات اور دستور حیات اور دستور زندگی دے کر گئے، ہمیں ممتاز بنا دیا انسانوں کے اندر، کلمہ گو بنا دیا، مسلمان بنا دیا، اور قیامت تک سرکار کا پیغام چل رہا ہے۔ اس کی اجرت کیا ہے؟ سرکار نے محنت کی ہے، ہم کیا شکریہ کے طور پر دیں؟ ہار پھول دیں، مٹھائی دیں، کپڑے دیں، زمین جائیدادیں دیں، کیا دیں؟ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم سے زیادہ دینے والے جب پہنچے تو آپ نے فرمایا ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، اس سے زیادہ اور کیا دو گے؟ تو ہم بھی اگر یہ چیزیں دینے جائیں گے تو چاند اور سورج سے تو پہلے ہی نبی نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اس سے زیادہ کیا دو گے؟ تو یا رسول اللہ پھر ہم آپ کو کیا خدمت کریں آپ کی؟ فرمایا کوئی نہیں، میری فاطمہ سے مودت کرو، میرا علی سے کیا؟ میری رسالت کا حاصل یہ ہے کہ میری فاطمہ سے محبت کرو اور میرے علی سے پیار کرو۔